ایک سوال یہ آیا ہے کہ پبلک باتھ روم یوز کرنے کے بعد میں شک رہ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ پبلک باتھ روم یوز کرنے کے دوران اپنی طرف سے اگر احتیاط کی گئی ہے اور دیکھنے میں کوئی چیز گندگی کی نہیں آ رہی ہے تو بالکل آدمی پاک شمار ہوگا. اس کو شک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ جہاں آدمی بیٹھے گا باتھ روم یوز کرنے کے لیے اس پہ اگر کوئی گندگی پڑی ہوئی نہیں ہے، اس کو ٹیشو پیپر وغیرہ سے پوچھ لیا گیا، خشک کر لیا گیا، اس پہ بیٹھ کے آدمی اس لیے نہ کرے تو اس کو تو ناپاکی لگی نہیں. اگرچہ وہ پہلے سے ناپاک بھی ہو، اگر اب خشک ہے تو ناپاکی کی لگی نہیں، ہمیں نہیں لگے گی، تو اس لیے ناپاکی نہیں ہوگی. تو باتھ روم وغیرہ چاہے اپنے گھر کے یوز کیے ہوں یا پبلک کے یوز کیے ہوں، تو اگر ظاہری کوئی طور پر ناپاکی ہمارے جسم کو یا کپڑوں کو نہیں لگی تو بس وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. بچوں کی ضد ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتائیے. بچوں کی ضد کے سلسلے میں تدابیر ہوتی ہیں جو گویا بچوں کی تربیت سے متعلق جو اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نفسیات سے متعلق وہ اس کے اسباب اور عوامل الگ الگ ہوتے ہیں. بچہ جو ضد کر رہا ہے آیا کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ بعض بچوں میں بعض وٹامنس وغیرہ کی کمی ہوتی ہے، اس سے بھی وہ ضد کرتے ہیں، تو وہ سوچنا ہوتا ہے. بعض ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے لینا ہوتا ہے. بعض اٹینشن لینا چاہتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کے بعد پھر بچہ ہو گیا ہے تو اب وہ چھوٹے بچے کی طرف ماں کی توجہ زیادہ دیکھ کر بڑا جو ہے نا وہ اپنی اٹینشن لینے بچہ یا بچی ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ریڈ کرنے کی ہوتی ہیں کہ اس کے ضد کرنے کے اسباب کیا ہیں، پھر ان کی تدبیر کرنی ہے کہ کس وجہ سے یہ ضد کر رہا ہے، اور صبر سے کام لینا ہوتا ہے. اور دعا کی لائن سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ احزاب 21ویں پارے میں ہے، 21 پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 جو ہے یہ بچوں کو دم کر کے پانی پلانے سے اور ان کے گلے میں لکھ کے ڈالنے سے بچے ضد نہیں کرتے. بہت دیر اور جو بچوں کو پڑھنے میں جی نہیں لگتا ان کو بھی کام آتے ہیں، جو بچے ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں ان کو بھی کام آتی ہے. ہمارا تجربہ ہے اس میں، بہت اچھی آیت ہے یہ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ کیا وہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ آیت لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے، ایک ہی عذاب العلیمہ کے بعد لیسألہ سے دوسری آیت تو نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے یہ. ایک اور چیز میں بچوں کی ضد کے سلسلے میں ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ کو بتا رہے شاید کامیاب ہو. وہ یہ کہ بعض بچے جو بالکل چھوٹی عمر کے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں تو ایک ہومیوپیتھک دوا آتی ہے اس کی. ہمارے جو شیخ ہیں ڈاکٹر تنویر صاحب انہوں نے بتایا تھا، وہ اس کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. بڑی عجیب ہے، وہ خود ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھ ہماری بچی کے بچے ضد کر رہے تھے تو ان کو پلا دیے. وہ 1-2 مرتبہ 3-4 ڈراپ پلانے پڑتے ہیں اس کے بعد بچے کی ضد کم ہو جاتی ہے ایک دم. تو بڑی عجیب دوا ہے، دوا کا نام میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ وہاں شکاگو فون کر لیں ہمارے پاس، تو ہمارے بعض دوستوں کے پاس وہ نام لکھا ہوا ہوگا، وہ بتایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اس وقت جو سوال کرنے والی بہن نے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا وغیرہ کی لائن سے کوئی بات جاننا چاہتی ہیں مزید، تو وہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 جو ہے وہ بچوں کو پڑھیں اور ہو سکے تو لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیں. جی یہ ہے کہ اگر خواتین حلقہ بنا کے کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں جو سسٹر کا عالمہ ہونا ضروری ہے. اگر مسئلے مسائل ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ہے تو عالم ہونا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اگر خواتین حلقہ بنا کے کوئی تعلیمی پروگرام کر رہی ہیں، تعلیم کا حلقہ کر رہی ہیں، تو اس میں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جنرل یہ عالمہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر صرف فضائل اعمال کی بات کرنا ہے، 6 نمبر کی صرف بات کرنا ہے، تو چونکہ لمیٹڈ دائرہ ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، تو پھر اس میں خواتین کوئی بیان وغیرہ دے سکتی ہے غیر عالمہ ہو کر بھی. ایک ہے عام بات دین کی کرنا، قرآن کی کوئی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خاص بات کرنا کہ جیسے کہا جائے کہ نماز پہ، اخلاق پہ، دین پہ، علم پر، ذکر پر، اخلاص پر ہی بات کرنا ہے، تو پھر اس میں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کے شکاگو میں عالمہ کا پروگرام ہے؟ اگر ہے تو اس کا سیٹ اپ کیا ہے؟ کیا وہ فل ٹائم ہے؟ ہمارے ہاں یہ سوال یہ ہے کہ شکاگو میں عالمہ کا کورس ہے کیا؟ ہمارے یہاں الحمدللہ تعالی عالمہ کا پروگرام ہے
اور ویک ڈیز میں بھی ہے، ویکینڈ میں بھی ہے، اور اب تک 32 عورتیں ہمارے پاس عالمہ ہو چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. 6 سالہ کورس ہمارے پاس ہے، اور ابھی 1 سال سے ہم نے یہ کورس آن لائن بھی شروع کیا ہے. عالمہ کا کورس آن لائن بھی ہے ہمارے پاس، جوائن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو. وہ اس کا آپ کو پتہ دے دیا جائے گا. یہاں آپ نمبر لکھانا چاہیں تو لکھا دیں ان کا، خالد صاحب کہہ دیا تھا یا آپ کا دے دیں. کیا نام ہے آپ کا نمبر؟ یہ برادر عارف اقبال صاحب ہیں جو ہمارے آئی ٹی کے ذمہ دار ہیں. ان کا فون نمبر یہ ہے، کیا ہے؟ 773 895 2779. یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں ہمارے. اور یہ عالمہ جو صاحبہ ہیں جو آن لائن عالمہ کا کورس کرتی ہیں وہ دوسری ہیں، وہ ان سے رابطہ کرا دیں گی. ہمارے عورتوں کو زیادہ تر عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، صرف جو حدیث وغیرہ کا درس ہوتا ہے وہ پردے میں مرد پڑھاتے ہیں دارالعلوم کے اندر. تو الحمدللہ تعالیٰ فل ٹائم ہے، اور ویکینڈ میں بھی ہے، ویک ڈیز میں بھی ہے، لیکن بورڈنگ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس وہاں پہ. اس وجہ سے دودھ والوں کے لیے صرف آن لائن ہی سہولت ہے. تو وہاں مقامی طور پر رہ کے اگر پڑھنا چاہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے. جی، یہ ان کے کسی وہ جو پہلے آئے تھے ان سے پہلے فارغ ہو جاؤ. وہی اچھا، ایک ایک کر کے کسی ان کے کو ورکر نے سوال کیا ہے کہ بچوں کے تعلق سے کہ بچوں کو مسجد میں جانے کے لیے فورس کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 7 سال سے کم کے، ان کو مسجد میں لانے کی ممانعت ہے، جائز نہیں ہے. 7 سال سے پہلے جو ہے نا لوگ پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. 7 سال کے بعد بچوں کو مسجد میں لایا جائے گا، 7 سال سے پہلے مسجد میں نہیں لایا جائے گا. اور 7 سال کے بعد بھی مسجد میں جبرن نہیں لایا جاتا، نماز پڑھنے کی ان کو تاکید کی جائے گی. 7 سال سے نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور 10 سال میں سختی کرو نماز پڑھنے پر ان کے لیے، تاکہ جب 14 سال میں ان پر نماز فرض ہو جائے تو ان کو اتنی عادت ہو چکی ہو کہ نماز ایک بھی چھوٹے نہیں. وہ ہے صاحب میں ایک سوال، اس کا کنیکشن ہوتا ہے بیکاز یہ ہر وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ بچے تھے رسول کے کھیل رہے تھے، سجد میں تھے، تو یہ دلیل بنا کے ہر بندہ ہمارے اوپر ذمہ دار جو ہے نا، ہم ڈنڈے مارتے ہیں کہ وہ رسول سے پیچھے کھیلتے تھے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں؟ ہمارے کیا نام تمہارا بلال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرات حسنین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اس سے دلیل پکڑ کے سارے کے سارے ہم لاتے ہیں. تو جب وہ حدیث میں ہے کہ لاتے تھے تو پھر آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہوتا ہے اور ایک آپ کا قول ہوتا ہے. جو عمل ہوتا ہے وہ اگر اس کے مقابلے میں آپ کی بات ہے تو بات جو ہے نا وہ امت کے لیے ہے، عمل آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا کہ پاگلوں سے اور بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ. یہ حدیث شریف ہے، جمع الفوائد کی حدیث ہے کہ پاگلوں سے اور بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ. تو اس حدیث پر سارے صحابہ عمل کرتے تھے. حضرات حسنین آتے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر کے گھرانے سے، عمر کے گھرانے سے، علی کے گھرانے سے، سارے گھرانوں حسنین تو خیر علی کے گھرانے کے تھے، سارے گھرانوں سے بچے نہیں آ جاتے تھے. سارے عربوں کے بچے مسجد میں آ کے نہیں بیٹھ جاتے تھے. سب صحابہ کے بچے اگر مسجد میں آ جاتے ہوں تو پھر ایک بات ہوتی تھی. تو صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے حسنین کے ویسے نہیں ہیں. صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے حضرات حسنین کے ویسے نہیں ہیں کہ ہم بھی لے کے آئیں ان کو دیکھ کے. اور ہمارے بچے تو صحابہ کے بچوں کے جیسے بھی نہیں ہیں. تو خود صحابہ اپنے بچوں کو حسنین کے طرح نہیں سمجھتے تھے، وہ استدلال نہیں کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ حضور لاتے تھے یا بچے آ جاتے تھے؟ ہم تو لاتے ہیں، ہم تو لاتے ہیں. وہاں قصہ اصل میں یہ تھا کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو حضرت بی بی عائشہ کا کمرہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. نانا کے پاس ملنے کے لیے بچے آئے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ سب باؤنڈری وال، یہ جو وال لگی ہوئی ہے، گرل لگی ہوئی ہے، لوہے کی دیوار لگی ہوئی ہے، گنبد ایسا تھا کہ بنا ہوا یا دروازہ کھلا تھا وہاں پہ؟ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کھیلتے کھیلتے بچے گھس کے آ جاتے تھے. وہ پیارے تھے، سب کے صحابہ کے بھی پیارے تھے، حضور کے بھی پیارے تھے. پھر ان میں تہذیب شائستگی تھی. ہمارے بڑے ان کے چھوٹوں کو اتنا ادب نہیں رکھتے. جو ان کے اندر بات تھی وہ دوسری چیز تھی، ایک محبوبیت کی شان تھی ان میں. وہ تو جنت کے پھول تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان سے اپنے بچوں کو جوڑنا کہاں سے صحیح ہے؟ وہ عمل سب کے لیے نہیں ہوتا. حضور لاتے نہیں تھے اپنے بچوں کو پکڑ کے، نواسوں کو. بچے آ جاتے تھے.
اور صحابہ اس سے یہ استدلال نہیں کرتے تھے کہ جب وہ حضور کے بچے آئے تو ہمارے بچے کیوں نہیں آنا، حضور کی نماز سے آئے تو ہمارے نماز سے کیوں نہیں آ سکتے. ان کے پاس عقل تھی. یہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہم بے عقلوں کا استدلال ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو ارشاد ہے وہ حجت اور دلیل ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے بچانا اور اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے بچانا. آواز کرتے ہیں نمازوں میں ڈسٹرب کرتے ہیں. نماز سکون سے پڑھنا آتا نہیں تو ڈسٹرب کیا چیز ہوتا ہے معلوم نہیں. تو جو سکون سے پڑھتا ہے اس سے پوچھو. پھر بچے جو ہے نا شور الگ کرتے ہیں، سامنے الگ آ جاتے ہیں، بچے جو ہے بعض وقت گندا کر دیتے ہیں. ان کے آپ سب پہ تو اصول لاگو نہیں کر سکتے. آپ سب جگہ چلتی ہے ایک بات تو پھر بہت سی مسائل ہوتی ہیں. نماز میں رونا شروع کر دیتے ہیں، سار ان کی نماز ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے تو منع کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے حضرات حسنین کے واقعے سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. یہ علماء زیادہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز دلیل ہوتی ہے کون سی چیز نہیں ہوتی. یہی وجہ اس لیے میں انفسائز کر رہا تھا اس بات پہ کہ مسئلوں کی تشریح میں علماء پہ ٹرسٹ کرنا سیکھو. ان کو زیادہ ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے. جی چھوٹا سا فالو اپ. ہمارے فیملی پروگرامس ہوتے جیسے حلقہ جیسے کل ہوا تھا، نصیحت دے سکتے ہیں کہ ہمارا اصول کیسا ہونا چاہیے؟ بیکاز ہر ہفتہ ہمارا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ بچے روتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. ایک آدھے لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارے بچے کہاں جائیں، فیملی کہاں جائیں، یہ چیز تو کیسے کریں؟ ہاں یہ چیز جو ہے نا وہ کرنے کا طریقہ اجتماعیت کی ایک فکر ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے. وہ جب ڈیولپ ہوگی تو وہ آئے گی. بچوں کا پروگرام بڑوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا. جن عورتوں کے ساتھ میں بچے ہیں ان کو بڑوں کے ساتھ جوائن کر کے نہیں بٹھایا جاتا. جیسے آپ مثلا اس حال میں اگر پروگرام کر رہے ہوں تو بچے والی عورتیں اس حال کے اندر آئیں اور بچے بھی اسی حال کے اندر آئیں تو پھر آپ کو وہاں کا پروگرام سکون سے ہوگا. سپریٹ ہونا چاہیے، سپریٹ، ٹوٹلی سپریٹ ہو. اور اس میں بھی جو بچے اور جو عورتیں بچوں والی نہیں ہیں وہ سپریٹ ہو ان سے، جن میں عورتوں کے ساتھ بچے ہیں ان سے. کیونکہ جو عورتوں کے ساتھ بچے نہیں ہیں وہ کیوں مصیبت بھگتے ہیں؟ ان کی وجہ سے جن کے ساتھ بچے ہیں کہ وہ سننا چاہ رہے ہیں اور آپ سننے نہیں دے، ان کے بچے سننے نہیں دیتے. جی سوال ہے کہ میرے والدین جو ہیں جب پنسورا پڑھتے ہیں تو اور ابھی ویسی صورت آئے جس میں سجدہ ہو، کیا سجدہ کرنا چاہیے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ اگر پنسورا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی صورت آئے جس میں سجدہ کرنا ہے تو کیا سجدہ کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھیں گے تو سجدہ کریں گے پڑھنے والے بھی. اور اگر وہ زور سے پڑھ رہے ہیں، گھر میں دوسروں کو سنائی دے رہا ہے تو جنہوں نے سنا ہے ان کو بھی سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو گھر میں جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ زور سے پڑھ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجدہ سننے والے پر بھی ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ آہستہ پڑھیں تاکہ لوگ دوسرے جو گھر میں لوگ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں وہ سن کے ہم سجدے کا ایک بوجھ ان پہ یہ کام نہ لگ جائے. ان کو ایک سجدہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ہر اچھی چیز سب پہ تھوپنا بھی ضروری نہیں ہے. کیا جلباب یا برقع پہننا ضروری ہے اگر ہم انڈین شرٹ سلوار پہنے اور اس کے ساتھ اسکارف لے لیں، کیا وہ صحیح رہے گا یا ضروری ہے کہ ہم نقابی لیں؟ ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نقاب لینا ضروری ہے یا شرٹ شلوار اگر پہنتے ہیں اور اسکارف لیتے ہیں تو یہ کافی ہے. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نقاب لینا فرض ہے. عورت جب باہر ہو، نامحرموں کے سامنے جا رہی ہو تو اس کو اپنے چہرے کا چھپانا فرض ہے. ایون حج میں بھی فرض ہے. ایون حج میں بھی فرض ہے. حج میں دو حکم ایک ساتھ آ جاتے ہیں، چہرے کو کپڑا نہیں لگنا، غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھنا. اب مینج کرنا عورت کا کام ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے حج میں. حضرت عائشہ جو ام المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حج میں یہ کہا ہوا تھا کہ چہرہ کپڑے کو نہیں لگنا، اور ہمیں ایسی جگہ بٹھایا ہوا تھا، ٹھہرایا ہوا تھا کہ مرد ہمارے سامنے سے اگر گزرتے تو ہم کو اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لینا پڑتا تھا، پھر جب وہ جاتے تھے تو ہٹانا پڑتا تھا. بخاری شریف میں ہے یہ. تو حج کے اندر بھی عورتوں کو غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں ظاہر کرنا ہے. جہاں پہ چہرہ کپڑے کو نہیں لگ سکتا وہاں کا یہ مسئلہ ہے تو آپ اندازہ کیجیے. اور پوری دنیا وہاں پہ عمل نہیں کر رہی تو عمل اگر نہیں کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں بدل سکتے آپ. ساری دنیا مل کے شراب پینے لگے تو شراب جائز نہیں ہو جائے گا، شراب کا پینا جائز نہیں ہو جائے گا. ساری دنیا مل کے بے پردگی کرے تو اب یہ پردگی جائز نہیں ہو جائے گی. تو یہ نقاب جو ہے نا یہ فرض ہے. علماء کی تحقیق یہی ہے کہ نقاب فرض ہے. ازواج مطہرات صحابیات پوری جو ہے نقاب کا حکم ہونے کے بعد میں خالی اسکارف سے کبھی نہیں آتی تھی سامنے. کسی ایک صحابیہ سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابیہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ پردے کا حکم ہونے کے بعد میں خالی اسکارف سے چہرہ کھول کے کوئی صحابیہ
مرد صحابہ کے سامنے آئی ہو، ایون حضور کے سامنے آئی ہو ثابت نہیں، حضور کے سامنے آئی ہو ثابت نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تھے. وہ دوسرا دلیل بتا سکتے ہیں جو کہیں گے کہ وہ جو ایک کرتے ہیں کہ وہ جو اسکاف کرتے ہیں، اسکاف نماز کے لیے ہے، جب عورت اکیلی نماز پڑھ رہی ہو تو. نہیں وہ جو کہ نقاب کا جو کہتے ہیں کہ ضرور چند علماء کا جو سنا ہوا کہ چہرہ اور ہاتھ ضرور وہ نماز کا لباس ہے. اصل میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ جو نماز کا لباس عورت کا ہوتا ہے وہ نامحرموں کے سامنے کا بھی وہی ہے شاید. یہی وہ حدیث، یہی تو حدیث ہاں وہ اصل وہ غلطی ہے ان کو. کہ دلال اور وہ یہاں اصل میں مسئلہ بتانے کا ہے، دلیلوں کی بحث میں نہیں جانے کا ہے. تو خواتین کو جو ہے نا مجھے خالی مسئلہ بتانے دو، ڈسکس اپن بعد میں کریں گے. اتنا تو انہیں سمجھ میں آئے گا نہیں نا، وہ سامنے نہیں ہے. سامنے سے ایک اس کا ایک اثر ہوتا ہے سمجھانے کا، پھر وہ بیچاری کے ذہن میں وہ سوال ہے بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو وہاں تو کئی سن رہی ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے اس میں. بولو. بچیوں کے لیے اچھے شوہروں کی تلاش کے لیے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بہنوں بچیوں کے لیے اچھے شوہروں کی تلاش کے لیے کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ اس زمانے کے کمزوری کے حالات کے اعتبار سے دو چیزیں بیسک بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو بس، اور دوسرے ذمہ داری کا احساس رکھنے والا ہے، اس کا اندازہ ہو بس. بہت زیادہ شریعت کی پابندی ہے نہیں ہے ان چیزوں کی باریکیوں میں جانے کو اس زمانے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، ہر فیملی اس کا اہتمام کرنا مشکل ہے. اگر آپ کا گھر مذہبی ہے، مذہب سب گھر کے اندر پابند شرع ہیں اور آپ بھی شریعت کی پابندی کا لحاظ دیکھیں ہر اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، لیکن سب کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ آدمی ظاہر شریعت کا موٹا موٹا نمازوں وغیرہ کا پابند ہے، نماز روزے وغیرہ کا، دین کی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جب شادی کی جا رہی ہے تو اپنی بیوی کو پالنے کے قابل ہے نہیں ہے، اس میں ذمہ داری کا احساس ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھا جائے اور کچھ زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ فرماتے ہیں. ایک سے زیادہ شادی کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو کیا اسلام جو کہتا ہے وہ معلوم نہیں ہے اپنے کو؟ تو پوچھا گیا. یہ کوشر جیلیٹن جو ہے کیا حلال ہے حرام ہے؟ کوشر جیلیٹن جو ہے وہ چونکہ اس کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ مشتبہ ہیں، یعنی اچھی چیز سے بھی ہوتا ہے وہ غلط چیز سے بھی ہوتا ہے. تو جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ ویجیٹیبل سے ہی حاصل کیا گیا ہے تو پھر اس وقت تک احتیاط نہیں استعمال کیا جائے گا، کیونکہ کوشر کے اندر ان کے پاس یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ویجیٹیرین سے لیا گیا ہو. یہودیوں کے پاس یہ شرط نہیں ہے اس چیز کی، اس لیے کوشر ہونے کے باوجود بھی جیلیٹن خراب رہتا ہے. تو اس میں احتیاط کر لینا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جس چیز سے شبہ آ جائے اس چیز سے بچ جاؤ، دین بچ جائے گا تمہارا. جی یہ سورہ احزاب کا بتایا تو سورہ احزاب کے آگے پیچھے ضرور سے لگانا چاہیے. جی ہر وظیفے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو ابھی وظیفہ مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کا بتایا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے پہلے درود شریف ہونا چاہیے، پہلے اور بعد میں. یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے تو اس میں شروع میں اور آخر میں درود شریف ہوتی ہے، اور درود شریف کی جو مقدار ہے وہ آپ کی سہولت پر ہے. طاق عدد میں ہونا چاہیے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس کی سہولت. سوال تھوڑا جتنا سمجھ میں آیا وہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ نہیں رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئی. گجراتی نہیں کرے، انگلش میں ہی ہے لیکن وہ انگلش اردو والی. کس طرح کا ٹرسٹ ہونا چاہیے میاں بیوی کے رشتے کو نہیں ٹوٹنے کے لیے، بچانے کے لیے؟ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے ٹرسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو اسلام نے حق مقرر کیے ہیں مرد کے ذمے عورت کے اور عورت کے ذمے مرد کے، جو رائٹس ہیں ان کو جاننا میاں بیوی پر یہ ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیا میری ذمہ داری ہے. اور وہ اس لیے جاننا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے وہ پتہ چل جائے، میرے اخلاق کیا ہیں وہ پتہ چل جائے، دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ مرد کو عورت پر نہ عورت کو مرد پر. جو شوہر شکی مزاج کے ہوتے ہیں یا جو عورت شکی مزاج کی ہوتی ہے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو نیکی کا، تقوی کا آدمی کو
نصیحت کرتے رہنی چاہیے، سمجھاتے رہنی چاہیے، غیرت دلاتے رہنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، کس کو دیکھ رہے تھے، کس کو فون کیے تھے، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ. یہ جو بعض مرد بعض عورتوں کے بارے میں اس میں آ جاتے ہیں، اور بعض عورتیں بعض مردوں کے بارے میں جو اس سچویشن میں آ جاتے ہیں، تو وہ بڑی زندگی نبھانا، اس میں رشتہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑے دن چلتی گاڑی، اس کے بعد میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اعتماد اس کا ہو کہ بھائی یہ اپنی عزت میں اور اپنی نفس میں خیانت نہیں کرے گی میرے معاملے میں، اور عورت بھی یہ سوچے کہ یہ میری عزت میں اور اپنے نفس میں خیانت نہیں کرے گا میرے معاملے میں. جب شادی ہو گئی ہے ایک دوسرے پہ ٹچ کیا جائے گا، اور اگر ایک دوسرے سے کوئی خیانت ہوتی بھی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے. ہمارے سامنے نہیں آئی بات، سامنے بات آئے تو آدمی کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے. ایکشن لینے کی حدود ہیں. وہ پوچھ لے علماء سے کہ بھائی میرے سامنے یہ بات آئی ہے، میں کہاں تک مجھے رائٹ سے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. خدا نخواستہ 1000 بار خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہو. اس لیے اصل یہ ہے کہ شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اعتماد ہو کہ جو دین ہے وہ اس پر قائم ہے. اس معاملے میں جو حفاظت ہے، جو عزت کی حفاظت ہے، اور جو نگاہوں کی حفاظت ہے، نیت کی حفاظت ہے، وہ انشاءاللہ وہ اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے. مرد عورت کے بارے میں خیال رکھے، اور عورت جو ہے نا مرد کے بارے میں خیال رکھے. یہ ابورشن کے اوپر ہے، ان میں سے کون سی وجوہات کی بنا پر ابورشن کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو گھر کے اسٹریس کی وجہ سے، یا جاب کی اسٹریس کی وجہ سے، یا 2 بچوں سے زیادہ؟ ابورشن کے بارے میں پوچھا ہے کہ اجازت کی کن کن وجوہات کی وجہ سے اجازت دی جا سکتی ہے اس کی. اور یہ پوچھا ہے کہ کون کون سی وجوہات ذکر کی ہیں؟ گھر کی اسٹریس کی وجہ سے، گھر کا اسٹریس اور جاب کا اسٹریس، اور 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے کے لیے. اصل یہ ہے کہ ابورشن ان 3 چیزوں میں سے کسی وجہ سے بھی کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو آپ کو حق ہے کہ آپ پریگننسی نہ ہونے دیں گھر کے اسٹیج میں آ کے، جاب کے اسٹیج میں، یہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے کے لیے پریگننٹ نہ ہو. لیکن احتیاط کے باوجود ہو گئے یا احتیاط نہیں کی پھر پریگننسی ہو گئی، تو اب ابورشن کا حق ان وجوہات سے جائز نہیں. یہ جو ہے نا قتل نفس میں آئے گا، جان کو قتل کرنے میں آئے گا. اس لیے اگر اللہ پاک اولاد دے رہا ہے تو اولاد دے، اور اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اور اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے. آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے. اور حضور نے فرمایا کہ اولاد زیادہ کرنے کا اہتمام کرو تاکہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر قیامت میں فخر کرنے والا ہوں، تو تم بھی اس میں حصہ لو. تو ہمیں تو یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جتنی اولاد ہو جائے اس کو گوارا کرو، اور اچھا، اور اس کو بڑھانے کی فکر کرو. بلکہ حضور نے فرمایا کہ شادی میں اس کا اہتمام رکھو کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہو. اور شادی میں اس بات کا اہتمام رکھو کہ اولاد زیادہ ہوگا. مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ فیملی دیکھو کہ اس فیملی میں اولاد زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. شادی کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھو، کیونکہ فیملی سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کس کے یہاں زیادہ ہوتے ہیں، کس کے یہاں نہیں ہوتے. تو تزوج الودود، الولود کا لفظ ہے کہ محبت کرنے والی عورت ہو اور زیادہ بچے دینے والی عورت ہو. تو علماء کہتے ہیں کہ زیادہ بچے دینے والی کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا پہلے سے کہ بھئی یہ زیادہ بچے دینے والی ہے کہ نہیں. تو اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی فیملی کو دیکھو. جیسے گاؤں والے جب مرغی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی جو ہے نا زیادہ انڈے دینے والی ہے کہ نہیں ہے. تزوج الودود الولود. تو اس لیے زیادہ اولاد اگر ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیا پتا کون سا اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے، کون سا حافظ پیدا ہونے والا ہے، کون سا عالم پیدا ہونے والا ہے، کیا دین کا کام اللہ اسے لینے والا ہے. اس لیے البتہ اگر حالات نہیں ہیں تو پریگننسی سے احتیاط کرنے کے لیے جو تدابیر ٹیمپرری ہو سکتی ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے. ابورشن وغیرہ کی اجازت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ جان کی خطرہ ہو ماں کو. صحت کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب ڈیلیوری اس کی نہیں ہو سکتی، اس کی سچویشن ایسی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ بھی 1 مہینے کے اندر اگر آدمی کو پتہ چلے اور وہ اس کو ضائع کرا دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. بچہ اگر بن گیا ہے، جان اس میں آ گئی ہے، تو پھر اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے پر بعض مرتبہ جو ہے بعض ڈاکٹروں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ صاحب میچور نہیں ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، انکمپلیٹ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، تو وہ بچے میں جو ڈسٹرب ہے یہ ہے وہ اس قسم کی باتیں کر کے اس کو جلا دینے کا، اندر کھلا دینے کی باتیں کرتے ہیں. تو صرف ڈاکٹروں کے بولنے پہ نہیں جانا ہے جب تک کہ اس میں بہت سے ڈاکٹروں کی اوپینین نہ آ جائے اور یقین نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے کیسز اکثر غلط بھی نکلتے ہیں. بلکہ خود ہمارے یہاں گزشتہ سال ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ اس نے 6 مہینے ہو گئے تھے اور اس نے یہ بتا دیا ڈاکٹروں نے کہ بچہ جو ہے نا
اس میں فالٹ ہے اور یہ اس کا نہیں بنا، وہ اس کا نہیں بنا، یہ وہ. اور کئی ٹیسٹ لینے کے بعد انہوں نے یہی کہا. مگر وہ 6 مہینے ہو گئے تھے تو ہم نے کہا بھائی 6 مہینے ہو گئے، اللہ کے پیسے چھوڑ جیسا بھی بچہ ہونا ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل تندرست ہے اور ابھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم لوگ بول رہے ہیں ایسا، لیکن یہ 2 مہینے میں خراب ہو جائے گا. تو 2 مہینے گزر گئے، کہا یہ 4 مہینے میں بگڑ جائے گا. 4 مہینے گزر گئے. اب 2 سال کا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب سے خوبصورت ہے، بہترین ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں اللہ کا. تو بعض مرتبہ یہ لوگوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں تو یقینی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے ہیں لوگ، غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اسے اس پہ بھروسہ نہیں کرنے کا. جی آپ کے 2 سوال ہیں، جھوٹا الزام لگانے اور قسم کھانے کے بارے میں فرما دیں. اور یہ حاجت نماز والی، حاجت نماز کو حاجت نماز ہی بولتے ہیں. اچھا بس یہ حاجت ہی لکھا ہوگا. کیا ہے حاجت نماز کے بارے میں رائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو اردو میں ہی ہے نا، مجھے دیتے. جھوٹا الزام لگانا کیسا ہے پوچھ رہے شاید. عام طور پر یہ سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کو سنانا چاہتی ہے، وہ اس کو سنانا چاہتا ہے کچھ. تو بھائی یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ جھوٹا الزام لگانا غلط ہے. قسم اگر کھا لی گئی ہے کسی کام کے نہیں کرنے کی اور وہ کام کرنا پڑ گیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے. مثلا بات نہیں کرنے کی قسم کھا لی کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی، گھر میں نہیں جانے کی قسم کھا لی کہ آئندہ تو خدا کی قسم کے گھر میں نہیں جاؤں گی. اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں کوئی، تو اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح اور شام، یا ان کو کپڑا پہنانا. اگر وہ صورت قابو میں نہ آئے تو پھر 3 روزے رکھنا. اور اگر قسم پچھلی کسی بات پر کھائی گئی کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے نہیں کیا اور کیا ہوا ہے، یا کیا ہوا ہے اس کو کہتے نہیں کیا، نہیں کیے ہوئے کام پہ نہیں کھانے کی قسم، نہیں کرنے کی قسم کھا لی، نہیں کیے ہوئے کام پہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا. وہ یمین غموس کہلاتی ہے، وہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے آدمی. بہت بڑا گناہ ہے اس کا، توبہ کرنا ہے خالی اس پہ. پچھلے کام پر قسم جو ہے نا وہ صرف توبہ واجب کرتی ہے اگر وہ غلط ہو گئی تو. اگلے کام پر فیوچر کے اوپر قسم کھایا آپ نے کہ یہ کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم کھا کے، تو اصول یہ ہے کہ جمے رہو اس پہ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو، تاکہ اللہ کے نام کو بیچ میں رکھنا ہے عزت کے واسطے. اب اگر ختم توڑ دیا تو اللہ کے نام کی بے عزتی ہوئی، اس بے عزتی کی وجہ سے کفارہ ہے. تو اگر فیوچر کے کسی کام پر قسم کھائی گئی اور اس کو توڑ دینا پڑا یا ٹوٹ گئی وہ، تو پھر اس میں کفارہ ہے. اور کفارے میں 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے 2 مرتبہ، یا صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے وہ رقم ایک مسکین کو دے دے. اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنا ہے. کیا تھا نماز حاجت کے بارے میں؟ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کو ضرورت پیش آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ پاک سے دعا مانگے. یہ مسنون ہے، مستحب بھی ہے، مسنون بھی، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، صحیح ہے بالکل. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، دین کی محنت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، دین کا ماحول بنا دیجیے. اے اللہ ہماری اولاد کو بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے محفوظ فرمائیے، نیک اور صالح ہم کو بنائیے. اے اللہ ہم کو مستقبل روشن فرمائیے. اے اللہ غلط قسم کی عادتوں میں، صفات میں آ جانے سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ماں باپ کو فرما بردار ہماری اولاد کو بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا دیجیے. اے اللہ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اختلاف سے، انتشار سے، خلفشار سے اللہ پوری حفاظت فرمائیے. صحیح مسائل کی تحقیق علماء سے کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ علم دین کا شوق
ہم سب کے اندر پیدا فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، صاف کی شادگی نصیب فرمائیے. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام عافیت سے کر دیجیے. اے مولا کریم جن کی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے ان کی تعلیم عافیت سے کرا دیجیے. جن کے یہاں روزگار کا مسئلہ ہے ان کے بچوں کو روزگار سے، اچھے روزگار سے اپنے کرم سے لگا دیجیے. یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد کا مسئلہ ہے جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ حسنہ نصیب فرما دیجیے. دونوں جہان کی کامیابی ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے، ہماری اولادوں کے لیے مقدر فرما دیجیے. ہر قسم کی شرارتوں سے، فتنوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ بد نظر لگ جانے سے ہمارے بچوں کے اللہ حفاظت فرمائیے. آصف سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائیے. سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ انسانی شرارتوں سے اور شیطانی شرارتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. حاسدوں کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، فتنوں کی فتنہ پردازی سے بچائیے. خوشیاں نصیب فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم